ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ میں نے جان بوجھ کے پہلے کچھ تمہید باندھی تھی تاکہ اب ترجمے میں آپ کو لطف آئے۔ اور دنیا کے کسی غذا میں کیا ذائقہ ہوگا جو حب اہل بیت میں ذائقہ ہے، دنیا کے کسی علمی حل میں کیا ذائقہ ہوگا جو ذائقہ محبت اہل بیت کا ہے۔ لہذا ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ اچھا، کسے بشارت اللہ کی ہے؟ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ان بندوں کو جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ ویسے بھی حق مومنوں کا بنتا ہے کہ انہیں بشارت دی جائے۔ دنیا کی بشارت تو مومنوں کے، میں لفظ بہت روشن کہہ دوں، مومنوں کے کھاتے میں نہیں ہے، مومنوں کے حساب میں نہیں ہے، یعنی مومنین نہیں، مومنین کے لیے جو دنیا کی بشارت ہے وہ بشارت ہی نہیں ہے۔ دنیا تو ویسے ہی مومنین کو پریشان کرتی ہے، دنیا کا کام مومنین کو پریشان کرنا ہے۔ تو دنیا مؤنث کا صیغہ ہے، مفرد مؤنث کا صیغہ ہے۔ بڑی عنایت، بڑی مہربانی۔ دنیا مؤنث، مفرد مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کا جو مذکر ہے نا وہ ہے دنی۔ دنی مذکر ہے، اور دنی مذکر کی جو مؤنث ہے وہ ہے دنیا۔ دنی مذکر کا بھی مطلب ہے پست ایک وجود جو مذکر ہو، پست وجود۔ میں تو لفظوں میں کہہ دوں کہ جو مومنین کے پیروں میں ہو، پست۔ یہ بھی میں نے شاید دنی کی شاید تعریف ہی کر دی ہے۔ تو جو پست وجود ہو، پست ترین وجود ہو، اسے دنی کہتے ہیں۔ اور اس کی جو مؤنث ہے دنیا، جو پست ترین وجود ہے مؤنث کی شکل میں، اسے دنیا کہتے ہیں۔ اچھا، اسی مرحلے پہ میرے بچے ذرا سمجھیں بات کو کہ تعرف الاشیاء باضدادہا، اشیاء کو ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ رات جب سمجھ میں آئے گی جب دن گزر چکا ہوگا، یا رات کی قدر جب بڑھے گی جب دن آ جائے گا، اور دن کی قدر جب بڑھے گی جب رات آ جائے گی۔ نابینا کو جب پتا چلے گا کہ جب اس سے آنکھیں چھن جائیں گی کہ یہ کیا نعمت تھی جو اسے چھن گئی ہے، تو ضد سے پہچاننے میں آتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو دنی پست مذکر، دنیا پست مؤنث، دنی کی ضد ہے علی، پست وجود مذکر کا، اور دنی کی ضد ہے علی، بلند وجود کسی مرد کا۔ یہ میں نے لفظ مرد کو یہاں کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ التماس ترین وجود کو علی کہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا بولیں گے تو میں بولوں گا، یعنی اچھا بولوں گا۔ بلند ترین وجود یعنی علی۔ لما سمی بعلی علیہ، علی مولا کا نام علی کیوں رکھا؟ پہلے تو یاد رہے یہ نام علی اللہ نے رکھا ہے۔ بھائی ہر خاندان کا بڑا اس خاندان کے بچوں کا نام رکھتا ہے۔ لماذا سمی علی یا سمی بعلی علیہ، علی مولا کا نام علی کیوں رکھا؟ تو 4 علتیں بتا دوں، آپ 4 پر راضی ہو گئے تو میں 4 ہی بتاتا ہوں۔ مولا علی کا نام علی کیوں رکھا؟ سب سے پہلا سبب، علی کا نام علی اس لیے رکھا کہ جس کا ذکر علی الاعلیٰ کرے۔ میں جملہ پورا نہیں کہا اور آپ نے ماشاءاللہ اپنی ولایت کا اظہار کیا۔ جس کا ذکر علی الاعلیٰ عرش اعلیٰ پر کرے اسے علی کہتے۔ یہ واحد ذات ہے، مولا علی کی ذات واحد ذات ہے جن کا نکاح بھی خود اللہ نے پڑھایا۔ میں نے تبھی کہا تھا کہ نام گھر کا بڑا رکھتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کا، آپ اپنے عزیزوں کا نکاح پڑھانے کے لیے اس عالم کو ڈھونڈتے ہیں نا جو آپ کے نزدیک معتبر ہو، جس کا نکاح خود اللہ پڑھائے۔ دیکھیں سارے رشتے یہی کے لیے ہیں، یہ بیگمات وہاں نہیں ملیں گی۔ خواتین سن رہی ہیں کہ ابھی یہاں سے ایک آواز آئی ہے شکر ہے، تو وہاں سے بھی ایک آواز آئی ہوگی کہ شکر ہے کہ یہ ہمیں نہیں ملیں گے، تو دونوں ایک دوسرے سے تنگ ہیں۔ جی نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ آپ کو خوشحال رکھے، پیار سے رہے، محبت سے رہے، اور یہاں کی محبت وہاں اثر دکھائے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں کی بیگمات ہیں وہاں بھی بیگم ہوں گی، اور جو یہاں کے شوہر ہیں وہاں بھی شوہر ہوں گی، ضروری نہیں ہے۔ جی صرف ایک جوڑا ہے جو یہاں بھی، صرف ایک جوڑا ہے جو یہاں بھی میاں بیوی زن و شوہر، اور آخرت میں بھی زن و شوہر، اور وہ جوڑا ہے علی و بطول کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ علمی جواب دوں گا مولانا آپ سے، تو اچھا یہ بہت عرصے بعد دیدار ہو رہا ہے، علمی طور پہ وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے؟
اس لیے کہ جب یہ شادی یہاں نہیں ہوئی تو یہ شادی یہاں محدود کیوں رہے؟ واحد رشتہ ہے، واحد جوڑا ہے جس کا دو جگہ نکاح پڑھایا گیا، عرش پہ اللہ نے، فرش پہ مصطفیٰ نے۔ اللہ نے نکاح پڑھایا سیدہ کا، اور نکاح مولا علی سے پڑھنے کے بعد اللہ نے سیدہ سے پوچھا فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ پہلے تو تھوڑی توجہ بڑھائیے، نکاح سے پہلے پوچھا جاتا ہے مہر کیا رکھا جائے یا نکاح کے بعد؟ تو اللہ تو نکاح پڑھانے کے بعد، روایت جو میں نے پڑھی ہے روایت تو یہ کہتی ہے نکاح پڑھانے کے بعد اللہ نے پوچھا فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ مہر کیا ہے وہ میں بھی اللہ برس کرتا ہوں، بتاتا ہوں، مگر اللہ نے جناب زہرا کا مولا علی سے نکاح پڑھا کر فرمایا اے سیدہ بتاؤ میں تمہارا کیا مہر رکھوں؟ میں یہ سوال لے گیا اپنے ایک استاد کے پاس کہ استاد، جو ابھی میں نے سوال اٹھایا کہ استاد نکاح سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ مہر کیا رکھا جائے، اللہ نے نکاح پڑھا کر پوچھا کہ فاطمہ تمہارا کیا مہر رکھوں؟ تو میرے استاد مسکرائے، فرمانے لگے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، آج تک تمہیں راضیہ مرضیہ سمجھ میں نہیں آئی؟ جس کی مرضیاں ہی اللہ کی مرضیاں ہو، جس کی اپنی مرضی نہ ہو، جس کی جو مرضی ہو وہ اللہ ہی کی مرضی ہو۔ بی بی نے فرمایا یا اللہ میرا مہر امت مصطفیٰ کی نجات، میں اپنے بابا کی امتیوں کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا، امت مصطفیٰ کی بخشش کا ذریعہ جناب زہرا کا مہر، جناب زہرا کا مہر امت مصطفیٰ کی بخشش۔ ذرا سنبھل کے سنیے گا ابھی جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ مہر کون دیتا ہے؟ اتنی دیر لگے گی جواب دینے میں؟ مہر کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے، دے دیا تو بول دیجیے نا۔ وہ کہنے لگے صاحب، کہنے لگے یہ جو شوہر حضرات ہیں نا یہ بیویوں سے ڈرتے اس لیے کہ مقروض ہیں، مہر ہی نہیں دیا آج تک۔ ہاں آج کی مجلس کے بعد تو بیگمات بہت خوش ہوں گی کہ ہمارے بارے میں بھی کسی نے سوچا۔ مہر شوہر دیتا ہے نا، تھوڑے سے گردن ہلا دیجیے، شوہر مہر دیتا ہے نا۔ اللہ نے سیدہ کا مہر رکھا ہے امت کی بخشش، کون دے گا؟ دے گا مہر؟ کون بخشوائے گا امت مصطفیٰ کو؟ اب یہی تو کہنے کی بات ہے نا کہ جنہیں نعرہ حیدری گوارا نہ ہو انہیں جنت میں جانے کا شوق کیسا؟ جنہیں مولا علی کا نام ہی پسند نہ ہو وہ آرزو رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، تو جنت تو وہ دور سے اس کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے، کون بخشوائے گا؟ اسی لیے جب جنت یعنی بخشش یعنی نجات یعنی جنت ہے ہی مولا علی کے ہاتھ میں، تو اللہ نے پوری جنت کو سجایا ہی علی سے۔ تھوڑی گردن ہلاؤ گے تو بات کروں گا۔ پوری جنت پروردگار عالم نے مولا علی کے نام سے سجائی، مخملی پردوں سے اللہ نے جنت کو سجایا ہے، اور ان مخملی پردوں پہ جو نگار لکھے ہیں وہ علی علی۔ جنت کے دروازے کی کنڈی بجتی ہے تو آواز علی علی، جنت میں تیز ہوا چلتی ہے تو ہوا کی آواز علی علی۔ جنت کے 8 دروازوں پر علی اور ولی اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ ہو نہیں سکتا کوئی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا جس کے دل میں بال برابر بھی مولا علی کا بغض ہو۔ جنت کا بڑا گہرا تعلق علی اور اولاد علی سے ہے۔ میں اس محترم مجمع سے جس میں سنی بھائی بھی بیٹھا ہے، شیعہ بھی بیٹھا ہے، ہم سب مولائی بیٹھے ہیں نا۔ یہ شیعہ کوئی امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ ہاں مہمانوں کا مولا کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، اور مل جل کے ہم سب محلوں میں گلیوں میں ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ رشتہ داروں سے زیادہ تعلقات ہیں پڑوسی کے، رشتہ دار رہتا ہے فلاں ماڈل ٹاؤن میں اور پڑوسی رہتا ہے برابر میں، تو پڑوسی کے زیادہ حقوق ہیں، پڑوسی کا زیادہ خیال کرنا ہے۔ تو ہم سب پورے ملک کے اندر مل کے رہ رہے ہیں، ہر محلے کے اندر سنی شیعہ دیوبندی بریلوی سب رہتے ہیں۔ سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے، سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں ساتھ رہنا ہے نا۔ ٹھیک ہے، بڑا اچھا جملہ کہا ہے، شیعوں کو تو اسرائیل ختم نہیں کر پا رہا، شیعوں کو۔ اور بڑا اچھے جملے پر ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیعوں کو اسرائیل ختم نہیں کر پا رہا اور شیعہ سنیوں کے محافظ ہیں۔ نعرہ حیدری، مل کر صلوات محمد و آل محمد۔ بھائی مجھے لقمہ دے دیا میرے بھائی نے، میں نہیں چاہ رہا کہ اس وادی میں تھوڑی دیر اور رہوں، مگر اتنا میں آپ سے کہتا ہوا گزروں گا کہ یہ شیعوں کے لیے بہت بڑی عزت ہے کہ وہ سنیوں کے محافظ ہیں۔ الحمدللہ میرے اور آپ کے لیے یہ فخر کی جگہ ہے، اعزاز کی جگہ ہے کہ ہم امت کے محافظ ہیں۔ ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے فلسطین میں، ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ فلسطینیوں کے حق میں جو آواز اٹھا رہی ہے نا قوم، وہ شیعہ قوم اٹھا جانے دے رہے ہیں۔
جی پالیسیاں بنا رہے ہیں, بھرپور انداز سے دفاع کے جو منصوبے ہیں انہیں ترتیب دے رہے ہیں. اور یاد رہے قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, حزب اللہ ہمیشہ کامیاب رہے گی. سورہ مائدہ کی 56ویں آیت. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. بھائی اس سے بڑی صلوات پڑھے. تو علی مولا کو علی کیوں کہا؟ علی مولا کا نام علی کیوں رکھا؟ اس لیے کہ عرش اولا پر علی کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے. جس کا سب سے اونچی جگہ پر ذکر ہو, اسی کا, جس کا ذکر اونچا ہے نا اسی کا نام اونچا ہے. جس کا ذکر اونچا ہے اس کا نام اونچا ہے. دوسرا سبب علماء نے لکھا کہ لأن علی کل حرب عال, علی ہر جنگ میں عالی رہے, اس لیے اس عالی رہنے والے کو علی کہتے ہیں. کوئی جنگ ایسی نہیں ہوئی جس میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر جنگ فتح نہ ہوئی ہو. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹھنے والوں پر, میدان میں ڈٹنے والے کو فضیلت ہے. بیٹھ جاتے ہیں نا ان پر فضیلت اسے جو میدان میں کھڑا رہتا ہے. میدان میں بھائی آیت تو جیسے جو آیت ہے وہی پڑھوں گا نا. جو میدان میں ڈٹا رہتا ہے, میدان چھوڑ کر نہیں آتا, اسے فضیلت حاصل ہے ان پر جو بیٹھے رہ جاتے ہیں. یہ قرآن نے کہا نا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. آیت سنا دیتا ہوں, صلوات پڑھے گا محمد. اللہ نے مجاہدوں کو قائدوں پر, یعنی قائد سے مراد یہ قائد قیادت والا قائد نہیں ہے, عین کے ساتھ قعود والا قائد ہے. بحول اللہ اقوم و اقعد والا قائد ہے. یہ قعود کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں, اقعد اقوم کھڑے ہوتے ہیں, اقعد بیٹھتے ہیں. اقعد ہم کہتے ہیں, ہم نماز میں روزانہ کہتے ہیں نا آپ, تو اقعد یعنی میں بیٹھتا ہوں, اقوم و کھڑا ہوتا ہوں بحول اللہ, اللہ کی مدد سے. تو اقوم و اقعد, بیٹھنے والے کو, بیٹھنے والا اپنے آپ کو کہتا ہے میں اقعد ہوں, بیٹھ رہا ہوں. تو قائد سے مراد جو بیٹھا رہ گیا, اور مجاہد وہ جو میدان میں اتر گیا. جو بیٹھا رہ جائے اس پر اللہ نے فضیلت اسے دی ہے جو میدان میں ڈٹ گیا ہو. علی مولا کائنات, اس علی کو علی کہتے اس لیے کہ ہر میدان میں جو غالب رہتا ہو, کسی میدان کو چھوڑ کر نہ آیا ہو. بلکہ جب کبھی کوئی ایسی جنگ آئی کہ جس میں گھمسان اور بہبوہا اور بہت شدت تھی, تو کسی نے کہا مولا یہ والا گھوڑا لے جائیں. حضرت نے فرمایا کیوں, میں تو اپنے اسی گھوڑے پہ بیٹھوں گا. تو وہ جو لاغر ناتوان سا تھا, جو چلتا تیز چلتا ہی نہیں تھا, تو حضرت میں تو اسی پہ بیٹھوں گا. کہنے نہیں جنگ مولا آج بڑی خطرناک جنگ ہے, یہ تیز دوڑتا ہے. حضرت نے فرمایا مجھے وہ سواری نہیں چاہیے جو بھاگتی ہے. بڑی نایت توجہات کا ممنون ہوں. مولا میدان میں جاتے اس لیے تھا کہ ڈٹیں, میدان چھوڑ کے آنے کا تو ارادہ ہی نہیں. اور علی مولا کا تو پرانا دیا ہوا قاعدہ ہے کہ خبردار مجبوروں پر حملہ مت کرنا. اور مجبوروں کی ایک نشانی یہ ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگے وہ مجبور ہے. لہذا علی بھاگتے ہوئے کے پیچھے نہیں جاتے تھے, اسے تو موقع دیتے تھے بھاگنے کا. علی خود سے چاہتے تھے کہ بھاگنے کا موقع دیں. جب کسی نے کہا مولا آپ کو میدان میں اپنے قاتلوں, اپنے دشمنوں سے لڑتے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ حضرت فرمانے لگے میرا دشمن جب میرے سامنے آتا ہے تو اس پر مجھے رحم آتا ہے, اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ کے گھبراتا ہے, اور جو مجھے دیکھ کر گھبرائے وہ قابل رحم ہے. میں اسے موقع دیتا ہوں کہ کوئی بہانہ ملے اسے بھاگنے کا. اچھا کوئی 17-18 میں نے پوائنٹ, ایک دفعہ صرف میرے موضوع تھا ایک خمسے کا, مولا علی کا جہاد. تو اس وقت موضوع نہیں ہے لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ 2 باتیں عرض کروں. کسی نے مولا علی سے کہا کہ یا علی جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ گھوڑوں پر بیٹھے, اونٹوں پر بیٹھے, لوہا پہنے ہوئے, خوت پہنے ہوئے, زرہ پہنے ہوئے, لمبی تلواروں والوں کو, لمبے قد والوں کو. ارے بھائی ٹاؤن شپ والے بڑے سمجھ آ رہے ہیں. یعنی کہ آپ مولا آپ جب میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ تو فوراً میرے مولا نے فرمایا سرداروں کو مارتا ہوں, مزدوروں کو نہیں مارتا. میں خون کم سے کم گراتا ہوں. بڑے بڑے لوگوں کو مار دو, چھوٹے تو خود ہی چلے جائیں گے. یہ بڑا فارمولہ ہے, قاعدہ ہے. یہ جو گلی کوچوں میں کافر کافر کے نعرے لگانے والے, ان سے کیا مطلب بھائی, یہ تو بیچارے مزدور ہیں. ان سے ہمارا کیا, بیچارے مزدور لوگ ہیں, کہیں سے پیسے پکڑے ہوئے. تو ڈھونڈنا تو سرداروں کو ہے نا, اور ہمارا تو کام مارنا ہے بھی نہیں. ہماری جانب تو اس سے تو غیبی تیر ہوتے ہیں جو چلتے ہیں. ہم مارنے پر یقین ہی نہیں رکھتے. ہم تو ہمارا تو انداز ہی کچھ اور ہے. اگر شیعوں کو سمجھ لیا ہوتا نا تو ڈبل پی ایچ ڈی ہو جاتے. ہمارا انداز کچھ اور ہے, ہم کچھ اور انداز سے سوچتے ہیں. ہمارا دشمن بے وقوف ہے جس میں مجھے خوشی نہیں ہے. بھائی تھوڑا گردن لا دو, بات جاری ہے. ہمارا دشمن پاکستان اول تو کوئی دشمن ہی نہیں ہے, اور جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں, اسٹیکر چھپواتے ہیں, چوکنگ کرتے ہیں, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے دشمن بنے. ہماری دشمنی کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. ہم سے دشمنی ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے. ان کی بے وقوفی کی ایک دلیل دے دوں, یہ ہمیں مار کر مسترب ہے, ہم مر کے مطمئن. لبیک یا حسین,
توجہ کر لیا آپ نے؟ بات تھوڑی سی آگے جائے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے. انہیں جو اللہ کے وہ بندے ہیں جو صاحب ایمان ہو اور جو صاحب کردار ہو. تو بشارت تو ویسے ہی مومنوں کو اور باکرداروں کو ملنی ہے. دنیا کا کام تو مومنین کو پریشان کرنا ہے. دنیا کا کام مومنین کو پریشان کرنا ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا جو رہ گیا تھا. دنی کی ضد ہے علی اور دنی کی مونس ہے دنیا. تو اب بنتی ہے نا بات کہ طلاق علی ہی دے. بھائی بولیے نا بات کی حق ہے کہ علی ہی اسے طلاق دے جسے دنیا کہا جاتا ہے. اور طلاق بھی میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی. اب حق کا رجوع بھی نہیں ہے. علی سے رجوع نہیں کر سکتی دنیا. جس علی نے دنیا کو طلاق دے دی ہو وہ خلافت کا محتاج ہوگا. نہیں جاری میری بات. میرے مولا علی حکومت اور خلافت کے محتاج نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں. مولا علی حکومت اور خلافت کے محتاج نہیں ہے. یاد رکھیے خانہ کعبہ میں علی کا آنا علی کی فضیلت نہیں ہے, کعبے کی فضیلت. اللہ اکبر. میرے مولا یہ کوئی مولا نے خود فرمایا یہ کوئی میری فضیلت نہیں ہے. بیٹھ گئے اس زینے پہ جہاں سرکار بیٹھتے تھے. دور تھا چوتھا, کرسی تھی پہلی. مولا بیٹھ گئے وہاں جو سرکار بیٹھتے تھے. چوتھے دور حکومت میں پہلے زینے پہ بیٹھ گئے. تو عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مولا علی کے ممبر کے ساتھ بیٹھے تھے. مولا کے منشی تھے, مولا کے سیکرٹری تھے, مولا کے دفتردار تھے. کیا لفظ بولو, مولا کے معاون تھے. مولا کے حکومتی امور کو مولا کا سنبھالتے تھے. مولا ان سے کہتے تھے, پھر وہ گورنروں سے کہتے تھے. پرسنل سیکرٹری تھے, کیا بولتے ہو آپ, مختار خاص, مشیر خاص. جیسے ہی مولا اس جگہ جا کے بیٹھے جہاں نبی تشریف فرما ہوتے تھے تو سرگوشیاں ہونے لگیں, لوگ باتیں کرنے لگے. تو مولا علی نے حضرت عمار سے پوچھا, عمار کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمار نے فرمایا, یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو مولا نے تسلی رکھی اور خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ دیتے فرمایا, اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو. انداز دیکھیے علی. فرمایا اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو, ما ہذہ الاواد, یہ کہہ کے ممبر پہ ہاتھ مارا. ما ہذہ الاواد انا راکب کتف النبی, یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے, میں نبی کے دوست پہ بیٹھا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چودھری شبیر صاحب کی صحت کے لیے بلند صلوات پڑھیں. ان کی اہلیہ کی مغفرت کے لیے بلند صلوات پڑھیں. حضرت صاحب میں آپ کو ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. مولا فرما رہے میں وہاں بیٹھا کہ جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. تو میں تعجب ہو رہا ہے, میں نبی کے دوست کا سوال. تو میں نے جیسے ابھی یہاں بات کی ہے نا, ایسی ایک جگہ اور یہ بات کی تو ممبر سے اترا تو ایک صاحب نے روک دیا کہ اس دوست پہ تو مہر نبوت تھی. یہ کیسے ممکن ہے کہ علی وہاں بیٹھ جائے. تو مجھے چوہدری صاحب جملہ یاد آ گیا مولانا اسماعیل دیوبندی کا. وہ فرمان لگے قرآن پہ قرآن رکھ دو, نیچے والے قرآن کی توہین نہیں ہے. سبحان اللہ. تو مولا نے مولا کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. اچھا مولا کے لیے فضیلت کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں آنا کعبے کی فضیلت, ممبر پہ بیٹھنا ممبر کی فضیلت. یہی مطلب ہوا نا, یہی مطلب ہوا. مولا علی جو ممبر پہ بیٹھے تو مولا علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا ہے, ممبر کی عزت میں اضافہ ہوا. علی بیٹھ گئے, یہ مولا علی کی عزت نہیں بڑھی, ممبر کی عزت بڑھ گئی ہے. ایک لمبی لسٹ بنے گی کہ علی کی یہ فضیلت نہیں ہے, علی سے جڑے ہوئے کی فضیلت ہے. مولا علی کی تو بس ایک حسین فضیلت ہے, لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ. مولا علی سیدہ کے شوہر ہے, یہ علی کی فضیلت. سیدہ کی فضیلت نہیں ہے. یہ سوال ہے نا, اس حدیث کے مطابق مولا علی کی فضیلت ہے یا جناب زہرا کی فضیلت ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. مولا علی کی فضیلت ہے, اس لیے کہ مولا علی کی تو اور زوجائیں بھی ہیں. سیدہ کا صرف علی ہے, اس لیے فضیلت علی کی ہے. اور فضیلت مولا علی کی بنی ہے سیدہ کی وجہ سے. ساری دنیا میں ہمیں نظر یہ آیا کہ الرجال قوامون علی النساء, شوہر اپنی بیویوں پر حاکم, قرآن نے قرار دیا.
یہ واحد زوجہ ہے جو اپنے شوہر پہ حاکم ہے، جسے فاطمہ کہتے ہیں. فافعل ما تؤمر، اے میرے علی جو میری، نبی فرما رہے ہیں فافعل ما تؤمر، اے میرے علی جو میری فاطمہ حکم دے اسے مانو. ماجرا ہی کچھ اور ہے بھیا، یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے، یہ جوڑا ہی کوئی اور جوڑا ہے. جوڑے آسمانوں پر نہیں بنتے، اگر بنتے ہوتے دنیا میں ٹوٹتے کیوں؟ جوڑے آسمانوں پہ نہیں بنتے، جوڑا آسمان پہ بنا ہے. تھوڑا بول دو بھائی اگر نہیں تو، جوڑا صرف آسمان پہ بنا ہے یاد ہے. اور وہ جوڑا جناب زہرا اور مولا علی کا جوڑا ہے. ہمارے کہا جاتا ہے کہ جی فلاں کی بیٹی ہے فلاں کا بیٹا، بھائی جوڑا تو دیکھو کف برابر کا ہے، وہ بھی بڑا خاندان، وہ برابر کا تو کوئی جوڑا ہوتا ہی نہیں. سیدہ خدیجہ کی جوتیوں پہ ساری امت قربان، مگر کیا جناب خدیجہ نبی کے برابر ہے؟ جب جناب خدیجہ نبی کے برابر نہیں ہے تو بحث ہی ختم. وقت کیوں لگا رہے اپنا؟ بحث کیوں کر رہے بھائی؟ اس لیے کہ ایک دن جناب عائشہ نے پوچھ لیا تھا، کہہ دیا تھا یا رسول اللہ آپ کو تو خدیجہ کے علاوہ اللہ نے اور اچھی اچھی زوجائیں دی تھی، آپ جب خدیجہ کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں. فرمایا خدیجہ، فرمایا عائشہ خدیجہ کے ساتھ کسی کو مت ملاؤ، اس نے مجھے 3 ایسی چیزیں دی ہیں جو کسی نے نہیں دی ہے، میں خدیجہ کی وجہ سے صاحب اولاد ہوں. صلوات پڑھ لیں بیوی کی ذات پر. اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا. اور تیسرا یہ کہ خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھ پہ قربان کر دیا، سب کچھ خدیجہ نے قربان کر دیا. خود کو پہننے کو کفن نہیں رہا. جب بی بی خدیجہ کی رحلت ہوئی تو بی بی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کفن پہنتے، سب دے دیا نبی. اور فرمایا فاطمہ اپنے بابا سے کہو کہ وہ اپنا کرتا مجھے کفن کے طور پہ دے دے. اور نبی کے کرتے میں دفنائی نہیں ہے جناب خدیجہ. تو غرض صرف جوڑا برابری کی بنیاد پر مولا علی کا اور جناب زہرا کا ہے. یہ وہ عظیم بشارت بھائی ملے گی اسی کے نام کہ جو دنیا میں پریشانی اٹھائے گا، اللہ کی طرف سے اسے بشارت ہے. اچھا بشارت اللہ کی ہے، قرآن کہہ رہا ہے علم، آپ کہہ دیجیے العلم للہ، علم اللہ کا ہے، ملتا ہے ان کے ذریعے. الرزق للہ، رزق اللہ کا ہے، آتا ہے ان کے ذریعے. الغیب للہ، غیب اللہ کے لیے ہے، آتا ملتا ہے ان کے ذریعے سے. رحمت اللہ کی ہے، آتی ان کے ذریعے سے. لعنت اللہ کی ہے، مباہلے میں آتی ان کے ذریعے. بشارت اللہ کی ہے، ملتی مصطفیٰ کے ذریعے. اور وسیلے کا عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ اور کسے کہتے ہیں؟ کیا دلیل چاہیے تمہیں کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اپنی ساری چیزیں جس دروازے سے دے وہ مصطفیٰ کا دروازہ ہے، سرکار دو جہاں کا دروازہ ہے، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا جب اللہ ساری چیزیں ان کے ذریعے دے رہا ہے تو تم اپنی دعائیں ان کے ذریعے نہیں بھیجو گے. اللہ کی نعمتیں ان کے ذریعے آئیں تو تمہاری حاجتیں ان کے ذریعے نہیں جائیں گی. اللہ تو ان کے ذریعے بھیجے، تم اتنے رضی اللہ ہو کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو گے. جو آپ سے کوئی کہے نا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور ہمیں اللہ کافی ہے، کس کے لیے؟ اللہ صلی اللہ کافی نبتا. قرآن کہہ رہا ہے اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ کون سا بندہ ہے؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. کون بول رہا ہے یہ جملہ؟ بولے تو نبی اور علی بولے. اگر مولا نبی نے تو نہیں فرمایا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، مولا علی نے تو نہیں فرمایا ہمیں کتاب خدا کافی ہے. یہ جو کافی کا لفظ ہے کافی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ اللہ کے ساتھ تمہارے لیے کافی ہے. ابھی کون کہہ رہا ہے کہ علیہ السلام کس کے لیے کہا گیا ہے علیہ السلام بکاف نبتا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو جب اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے تو پھر یار ہی مدد کیوں؟ تو میں انہیں جواب دے رہا ہوں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کیوں؟ بھائی نہیں آپ سننا نہیں چاہ رہے. اچھا جب ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ ہی سے کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کیا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں علی کا راستہ دکھا. اچھا ابھی تک بھی اگر کسی بچے کو حلق سے نہ اترا ہو تو صراط الذین کیا ہے؟ بھائی روزانہ نماز پڑھنے والے تو گردن ہلائیں. صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل. تو ہم تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے ان کی مدد کے بغیر، ہم تو اللہ سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے ان کی مدد کے بغیر. توحید کا عقیدہ خشک لوگوں کا کام نہیں ہے.
خوش دماغ لوگوں کا کام نہیں ہے عقیدہ توحید. جو خوش دماغ لوگ عقیدہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ عبد الوہابی بنتے ہیں. نہیں, خوش عقیدہ توحید خوش عقیدہ ہے, خشک عقیدہ نہیں ہے. خوش عقیدہ ہے, خشک عقیدہ نہیں ہے. سوکھے ہوئے اور خشک دماغ والوں کا کام نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو, مجھ سے مدد مانگو, مگر مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں صراط الذین انعمت علیہم, ان رستوں پہ, ان کے رستے پر قائم رکھ جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی. پورا قرآن ایک طرف ہے, سورہ الحمد ایک طرف ہے. پورا قرآن کا وزن ہے سورہ الحمد. اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے جو نماز نہیں پڑھتے, میں ان کے لیے جملہ کر رہا ہوں, یہ نماز میں سورہ الحمد نہیں پڑھو گے تو نماز باطل. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اور سورہ فاتحہ میں عقیدہ توحید بھی ہے, عقیدہ نبوت بھی ہے, عقیدہ امامت بھی ہے. سورہ الحمد کے اندر عقیدہ امامت بھی ہے, عقیدہ قیامت بھی ہے, عدل الہی بھی ہے, اور بتا دوں تولا تبرہ بھی ہے. ہاں, صراط الذین انعمت علیہم تولا غیر المغضوب علیہم تبرہ. ان کا راستہ نہیں چاہیے ہمیں. اب یہ کیسا مسلمان ہے, کہہ رہا ہے ان کا راستہ نہیں اور ان کو جانتا نہیں ہے. ان کو جانتا ہی نہیں ہے. یہ بڑا سادہ ہے, خوب جانتا ہے, یہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کون ہے گمراہ لوگ, کون ہے مغضوب الہی, جن پر اللہ کا غضب آیا ہے, جن پر اللہ کا غضب آیا ہے. بات آگے بڑھے. یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار بندوں کو دی ہے. کیا ہے وہ عظیم بشارت؟ قل, اے میرے حبیب کہتا ہوں, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. الا, ہاں چاہیے, الا لگا کے استثناء کر رہے ہیں سرکار, مجھے کچھ نہیں چاہیے. تم کیا دو گے مجھے؟ مادی چیز تو تم مجھے دے نہیں سکتے. جس کے ایک ہاتھ پہ چاند ہو دوسرے پہ سورج ہو, اسے کیا دو گے؟ جس کے دونوں ہاتھوں پہ کائنات ہو, جی, جس کے ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج, اسے کیا دو گے؟ یہ تو نبی کی بات کر رہا ہوں. نبی کے بچوں کا مقام بہت بلند ہے, نبی کے بچوں کا مقام بہت بلند ہے. جب امام حسن نے فرمایا تھا لو شئت لجعلت العراق شاما وشام عراق وشمال جنوبا جنوبا شمالا, میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں, شام کو عراق بنا دوں, میں چاہوں تو شمال کو جنوب بنا دوں, جنوب کو شمال بنا دوں. تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا فموں کا صغیر و کلاموں کا کبیر, آپ کا دہن چھوٹا ہے, آپ کی باتیں بڑی ہیں. فنظر الیہ شذرا, امام نے اسے غور سے دیکھا, غور سے دیکھ کے فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال, شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ اور ایک مرتبہ اس کی جنس بدلنا شروع ہو گئی اور شرم کھا کے جانے لگی. جی, تو امام نے فرمایا جو تیری زوجہ تھی نا وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے. وہ جو زوجہ تھی نا وہ عراق والی تھی, یہ شام والا تھا. امام نے شام کو عراق بنا دیا, عراق کو شام بنا دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ جانے لگا تو حضرت جانے لگی, آیا تھا گیا نہیں گئی. تو امام نے فرمایا وہ جو تیری زوجہ ہے نا وہ اب تیرا شوہر ہو گئی ہے. میں امام سے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا بے ادبی تو اس نے کی تھی, بے ادبی تو اس نے کی تھی, آپ کو جلال آیا, آپ نے اس کے کیفیت ہی بدل دی, تو اس کا کیا قصور ہے؟ غدیر کے میدان میں جس نے کہا تھا نا نبی سے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا, یہ اللہ کی طرف سے. حارث ابن نعمان فہری, تو سرکار نے فرمایا میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا مگر بولتا ہوں تو اللہ کی طرف سے. تو یہ کہہ کر وہ اپنے اونٹ پر بیٹھا اور جانے لگا, اور جاتے جاتے کہنے لگا پھر اللہ سے کہیے کہ عذاب آئے, مجھ پر عذاب نازل کرے, اللہ مجھ پہ عذاب ڈھائے. یہ کہہ کے جانے لگا, آسمان سے پتھر نازل ہوا, کنکر, پتھر بھی نہیں کنکر, اور وہ اس کے سر پہ آ کے پڑا, اس کے بدن کو چیرتا ہوا, اونٹنی کی کمر کو توڑتا ہوا زمین میں گڑھا کر گیا. میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ بے ادبی تو اس نے کی تھی, اونٹنی کا کیا قصور ہے؟ بے ادبی تو اس نے کی تھی, اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ تو بس ایک جملے میں جواب لے لیجیے, خبردار ہر ایک سے ہاتھ مت ملا لینا, کسی اور کی وجہ سے تم پہ عذاب نہ آ جائے. میرے حبیب کہہ دیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى, سوائے اس کے کہ میرے قربا سے اظہار محبت کرو, محبت کو بتاؤ, دکھاؤ, جتاؤ, ظاہر کرو محبت کو. میں بھی مانتا ہوں کافی نہیں ہے, مانتے ہو تو بتاؤ. تم تو 2 مہینے تک علی کی بات نہیں کرتے, تم تو روزانہ نماز پڑھتے ہو اور اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے. جو نہیں کرتے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, اظہار محبت کو مودت کہا جاتا ہے. اور آیت یہاں رکی نہیں, آیت نے کہا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً, جسے ایک حسنہ مل گیا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے. وہ ایک حسنہ کیا ہے؟ بی بی سیدہ اپنے سینے پہ اپنے وجود پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا کلمۃ الحسنى. آیت میں جو لفظ حسنہ ہے وہ میں فاطمہ ہوں. جسے فاطمہ کی ولایت مل گئی اسے 12 اماموں کی ولایت مل جائے گی.
ایک کو راضی کر لو، باقی سب مل جائے۔ مولا امام صادق کتنی بڑی نعمت ہے، امام باقر کتنی بڑی نعمت ہے، امام رضا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب جناب زہرا جیسی نعمت مل جائے گی۔ سیدہ زہرا جسے مل گئی اسے پھر 12 نعمتیں ملیں، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے حسن ہی حسن میں جاتے ہیں۔ کوئی امام رضا کے زمانے میں مر جاتا تو 8 امام کی زندگی دیکھ کر جاتا، جنت میں جاتا۔ لیکن جو امام عسکری کے زمانے میں صرف امام رضا کو مان کے رک جائے، وہ 2 اور اماموں کی ولایت اور امامت سے باہر ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آپ کے پاس میرے پاس تو 12 نعمت ہے۔ ہم پچھلے والوں سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس سرمایہ زیادہ ہے، ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، ہم زیادہ پیسے والے ہیں، ہم زیادہ دولت والے ہیں۔ ہمارے پاس مولا علی کی ولایت کی دولت، امام حسن کی ولایت کی دولت، امام حسین کی ولایت کی دولت، ہمارے پاس 12 ولایتیں ہیں۔ ہم سے بڑا سرمایہ دار کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ صاحب قیمت کون ہوگا؟ ہمارے پاس ولایتیں ہی ولایتیں ہیں۔ لہٰذا جس نے سیدہ کو راضی کر لیا ہم اس کے حسن میں اضافہ کریں گے۔ اور سیدہ کی رضایت معیار اور کسوٹی ہے دنیا میں اطمینان کی اور آخرت میں جنت کی۔ سیدہ کے بچوں کے ہاتھ میں جنت ہے۔ حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، وہ ابوہما افضل منہما، ابوہما خیر منہما۔ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان دونوں کے بابا اور اماں، ان دونوں کے والدین ان دونوں سے افضل ہیں، ان دونوں کے والدین ان سے افضل ہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں آخرت ہے، ان کے ہاتھ میں جنت ہے۔ ان کو راضی کرنا کیسے ہوگا، کیا کریں؟ بس آخری بات کروں گا چند جملے مسائل میں۔ ایک خاتون سیدہ کے پاس آئی، کہنے لگی میرے شوہر نے بھیجا ہے، اور ان کا جا کے بی بی سے پوچھیں کہ بی بی ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا اپنے شوہر سے جا کے پوچھو ہمارے ہر امر پر عمل کرتے ہیں، ہمارے ہر نہی سے پرہیز کرتے ہیں؟ وہ گئی، جا کر واپس آئی، کہنے لگی میرا شوہر کہہ رہا ہے نہیں بی بی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں اور آپ کے حکم کے اوپر عمل کریں۔ تو بی بی فرمایا کوشش کرتے ہو تو پھر تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، تم ہمارے محب ہو۔ ہمارا شیعہ ایک حکم ہمارا نہیں ترک کرتا، ہمارا شیعہ ایک ہماری منہیات میں سے کسی ایک منہی کو جس کو ہم نے منع کیا ہو اس پہ عمل نہیں کرتا، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے شیعوں کا۔ مفتی شاملی صاحب جو ہمارے دیوبندی برادران کے بہت بڑا نام، کراچی میں انہیں قتل کیا گیا، انہوں نے عقیدہ ظہور مہدی نامی کتاب لکھی ہے، امام زمانہ پر، امام مہدی پر، اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ حضرت مہدی ہے یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ کوئی مسلمان نہیں رہے گا جو عقیدہ مہدویت کو نہ مانتا ہو کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ضروریات اسلام میں سے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اس عقیدے کو نبی سے نقل کرنے والے راویوں میں اور صحابہ میں ایک تعداد شیعہ صحابہ کی، پھر حاشیہ لگاتے ہیں، نیچے بریکٹ لگاتے ہیں، حاشیہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یاد رہے اس وقت کے شیعوں میں اور آج کے شیعوں میں فرق ہے۔ کم سے کم یہ طے ہے کہ نبی کے صحابہ اکرام میں کچھ ایسے صحابہ تھے جن کے لیے مشہور تھا کہ یہ شیعہ ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ لہذا بہت بڑی نعمت ہے جسے اشیع کہا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا خالصانہ مخلصانہ اپنے غیر شیعہ برادران سے کہ شیعت کو سمجھیں۔ شیعت کوئی ٹولہ اور فرقہ نہیں ہے، شیعت ایک تہذیب ہے، شیعت ایک ثقافت ہے، شیعت ایک تحریک ہے، تحریک علمی بھی ہے، تحریک ثقافی بھی ہے اور تحریک تاریخی بھی ہے۔ شیعت ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام کی بہترین تفسیر ہے تشیع۔ جی بڑے بڑے صحابہ کرام کے لیے ہے کہ وہ علی کے پہلے شیعوں میں سے تھے۔ نبی کہا، میں نے 80 حدیثیں اہل سنت کتابوں سے نکالی، جمع کی، یعنی کہ نبی نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم جیرانی فی الجنہ، یا علی تم اور تمہارے شیعہ جنت میں میرے پڑوسی ہو۔ یہ اہل سنت، ابھی آپ سرچ کر لیجیے، میں عربی میں بول رہا ہوں، آپ ابھی گوگل پہ سرچ کیجیے، آپ کو میرے پاس تو ایک حوالہ ہوگا، آپ کے پاس 4 اور ہو گیا۔ تو آسان ہے نا، بیٹا سرچ کرو۔ جی فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم حالی علی ممبری، یا علی تم اور تمہارے شیعہ محشر میں جب میرا ممبر لگے گا تو میرے ممبر کے گرد جو حلقہ بنایا جائے گا وہ تم اور تمہارے شیعوں کا بنائے گا۔ نعرہ حیدری! مگر عزیزو نعرہ حیدری ضرور لگائیے، مگر یہ بھی سوچیے گا کہ شیعہ ہونا بہت مشکل ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی پہ انگارہ رکھنے سے زیادہ مشکل ہے شیعہ ہونا۔ علی مولا کے 70 شیعہ تو بغیر حساب کے جنت ہو جائے گا، کہا جائے گا انہیں بھیجو دنیا میں بہت حساب دے کر آئے، یہ محشر کا سارا حساب دنیا میں دے کر آ گئے، بہت مشکل ہے۔ شیخ صدوق نے صفات الشیعہ نامی کتاب لکھی ہے، غضنفر صاحب علماء کرام ذاکرین تشریف فرمائے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے صفات الشیعہ نامی ایک کتاب لکھی ہے جس میں مولا صادق کے اقوال کی روشنی میں
انہوں نے وہ ساری حدیثوں کو، ان اقوال کو جمع کیا جس میں ائمہ نے اپنے شیعوں کی صفات کو بیان کیا. ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ اول وقت نماز پڑھنے والے ہوں گے. بھائی یہاں تو سبحان اللہ بول دیجئے، نعرہ لگے تو یہاں لگے گا. نعرہ دم نہیں تھا جواب میں. ماں کے شکم کے اندر جو بچہ کی شکل بنائے اسے علی کہتے ہیں. براب کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اسے علی کہتے ہیں. خیبر میں ککڑی کی ٹھوکر سے اکھاڑے اسے علی کہتے ہیں. خیبر میں نبی کی مدد کو پہنچے اسے علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پہ جو خدا کی مدد کو پہنچے اسے علی کہتے ہیں. حد میں وہ خدا کو جس کی عبادت کرے لا حول ولا قوت. روکو یار اسے روکو اسے. آپ بھی ہر نعرے کا جواب دیتے ہیں، اس کے نعرے کا جواب بھی دے دیا. وہ شرک کب ہے؟ تو کہہ رہا ہے اللہ کی مدد کرنے والا علی، اللہ کو اللہ بنانے والا علی. یہ موحدوں کا مجمع ہے، نصیریوں کا نہیں ہے. ایسے بولو. نصیری میں اور شیعہ میں فرق بتا دوں. نصیری اور شیعہ میں فرق یہ ہے کہ نصیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے، شیعہ پیچھے چلتا ہے. آگے چلنے والا نہیں چاہیے. علی کو بھی اپنے آگے چلنے والا شیعہ نہیں چاہیے. یہ ساری صفات تو مولا علی کی بتائی، اپنی بھی بتاؤ تم کون ہو. ہم تو اپنی بات کر رہے تھے نا کہ مولا علی کے شیعوں کی صفات میں ایک صفت یہ ہے جو اول وقت نماز پڑھتا ہے. مولا علی کے شیعوں کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. مال نہیں کھاتا کسی کا، وہ مال نہیں کھاتا کسی کو. جب 2 نمبری کو مانتے نہیں ہو، یعنی کیا مطلب ہے؟ 2 نمبری نہیں مانتے تو 2 نمبری شیعہ کیسے کرے گا؟ مولا علی کا شیعہ اللہ اکبر بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. میں نے آپ کو موضوع دیا صفات الشیعہ امام ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں. شیعہ کی کچھ صفات ہیں، کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں ہیں. وہ ان نشانیوں کے ساتھ جیتا ہے. بھیڑ میں گم ہونے والا شیعہ نہیں ہوتا. ممتاز نظر آنے والا، لاکھوں کروڑوں میں ممتاز نظر آنے والا شیعہ. اللہ اس پورے مجمع کو شیعہ قرار دے. جو سنی بھی بیٹھے ہیں انہیں بھی شیعہ بنائے، اور جو شیعہ بیٹھے ہیں انہیں بھی شیعہ بنائے. بول دیجیے گا، اور اونچا بول دیجیے، اس سے اونچا بول دیجیے. ماشاء اللہ بڑا نقصان ہوا اس گھرانے کا. ہمیں اچھا بنانے کے لیے بڑا مال لوٹا ہے اس گھرانے کا، اور انہوں نے سب کچھ دے دیا ہے کہ کسی طرح حسین مولا چراغ ہدایت کہلائے، کشتی نجات کہلائے. خوب اجر رسالت دیا ان لوگوں نے جنہوں نے نبی زادیوں کی چادریں اتاری. تم سے تو محبت مانگی تھی نا، تم سے تو محبت مانگی تھی نا. یہ ہے محبت کہ اس نبی زادے کے گلے پہ چھری چلا دی کہ جس کے گلے کا بوسہ نبی دیا کرتے. اب بتا رہو کربلا حسین مولا کی قربانیوں کی جگہ ہے، اور کوفہ شام زینب کے بار بار قتل ہونے کی جگہ. نبی کا بیٹا تو عاشور کے دن ذبح ہوا، نبی کی بیٹی ہر موڑ پر ذبح ہوا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. کربلا میں عاشور کا دن امام حسین کی زندگی کا آخری دن، اور ایسی حیات پا گئے کہ میں شہنشاہ سے نقوی زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، مگر حسین زندہ ہے اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے. جنہیں کربلا کے میدان میں پیاسا مار دیا، ان سے زیادہ تو زندہ کوئی نہیں ہے. آج ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر لاہور کے اس محلے کی اس گلی میں سب زمین پر بیٹھ کر حسین کو سن رہے ہیں. عام دنوں میں آپ اس زمین پر نہیں بیٹھیں گے، مگر اس وقت آپ یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ ہم بیٹھے ہوئے کہاں ہیں. آپ کا ذہن صرف اس طرف جا رہا ہے کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں جہاں سیدہ آئی ہوئی ہے، جہاں حسین مولا کی مادر گرامی آئی ہوئی ہے. تو یہ جگہ ایک مرتبہ ہمیں عرش سے جوڑنے کی جگہ ہے. یہ جگہ ہمیں عرش الہی سے جوڑنے کی جگہ ہے. کربلا کا عاشور کا دن امام حسین کی زندگی کا آخری دن، جس معنی میں کہہ رہا ہوں 56 سال کے ہیں کربلا میں. اس 56 سال میں جتنا مصروف دن حسین مولا نے عاشور کا دن گزارا ہے، 56 سالوں میں اتنا مصروف دن نہیں گزارا. صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائے. کوئی لاشا ایسا نہیں تھا جسے امام حسین نے کسی اور کو اٹھانے دیا ہو، بلکہ ہر لاشے کو امام حسین خود جا کے اٹھاتے تھے. اور اگر آگے بڑھ کر کوئی کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے، وہ میری خاطر جان قربان کر گیا. اگر کسی نے بڑھ کر کہا مولا یہ میرے بیٹے کا لاشا ہے، ہاں جب ہو گئے تھے نا، بیٹے نے پکارا بابا میری مدد کیجیے،
بیٹا باپ کو اس حالت میں پکارے تو باپ کتنی جلدی جائے گا؟ جب گھر پہنچے اپنے بیٹے کی لاشے پر تو دیکھا حسین پہلے سے موجود اور امام حسین نے لاشا اٹھایا ہوا ہے. جب گھر نے بڑھ کے کہا مولا یہ غلام زیادہ ہے, مولا یہ آپ کا غلام ہے. فرمایا نہیں, ہو جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. یہ کہہ کر امام حسین نے ہور کے بیٹے کا لاشا اٹھایا اور گنج شہیدہ میں لے جا کے رکھ دیا. عزادارو رونا تو اسی کا ہے. جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو کربلا کے میدان میں کوئی نہیں تھا جو آگے بڑھ کر کہتا, بلکہ خود میرے مولا نے فرمایا ہے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی. یہ کہہ کر امام حسین کبھی لاشا زمین پر رکھتے تھے, کبھی اٹھا لیتے تھے. اسی اسنا میں برابر سے ایک بی بی کے سلام کرنے کی آواز آئی. جب امام نے مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی. فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی, اسے میں نے پالا تھا, میں ہی اس کا لاشا خیموں تک لے کے جاؤں گا. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. کربلا کے میدان میں عزادارو حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے, مگر رونے والوں 4 لاشوں تھے. حسین بہت روئے, 4 لاشوں پر امام حسین بہت روئے ہیں. ایک لاشا قاسم کا لاشا, ایک لاشا علی اکبر کا لاشا, اور ایک لاشے کا نام اور بتاؤں, وہ ہے عباس علمدار. بڑا حوصلہ ہے, بڑا حوصلہ ہے اس گھرانے کی بیویوں کا. ابھی کچھ دیر کے بعد آپ حضرت عباس علم کی زیارت کریں گے. بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ میں سنانے کے لیے جا رہا تھا, امام سجاد نے خیمہ لگایا مدینے کے باہر اور فرمایا بشیر کالا علم ہاتھ میں لے لو اور مدینے کی گلیوں میں آوازیں دو, اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. بشیر کہتے ہیں میں نے کالا علم ہاتھ میں لیا, مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگا رہا تھا, مدینے والو حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے, اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. بشیر کہتے ہیں جب میں محلے بنی ہاشم میں پہنچا تو میں نے پہلی ہی آواز لگائی تھی کہ ایک دروازہ کھلا. اس گھر سے ایک بی بی باہر آئی جو قوی ہیکل بی بی تھی, جس کا قد بہت دراز تھا, جس کے شانے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں عصا تھی. وہ آگے بڑھتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو بشیر نے کہا کہ میں نے اس بی بی سے کہا بی بی آپ کون ہیں جس سے میں بات کر رہا ہوں؟ تو کہا میں ام البنین ہوں, میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. تو بشیر کہتے ہیں میں نے فوراً آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا اور میں نے کہا بی بی میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ کہنے لگے نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ. میں نے کہا بی بی میں آپ کے عون کا حال بتاؤں؟ کہ نہیں مجھے حسین کے حال بتاؤ. کہ میں نے بی بی آپ کے جعفر کا, آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ 4 بیٹوں کے نام بشیر کہتے ہیں میں کہتا رہا اور وہ یہ کہتی نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ. تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا. جیسے ہی میں نے کہا نا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا, اس بی بی نے زمین پر پیر مار کے کہا عباس کہاں تھا؟ تو میں نے کہا بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے, حسین کو مارنے والوں نے پہلے عباس کو مارا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, مجلس ہو گئی عزادارو. میں 2 منزلیں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حضرت عباس علمدار امام حسین کا زور کمر تھے, امام حسین کا زور کمر تھے. جب حضرت عباس نے آواز دی نا مولا میرا سلام آخر, عجیب روایت ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں, مولا میرا سلام آخر, امام اپنے گھوڑے پر بیٹھے آدھے میدان جا کر واپس آ گئے. ادھر آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام آخر, وہ امام حسین واپس آ گئے. روایت کہتی ہے کہ جب حضرت عباس کے گرنے کی خبر آئی نا تو حسین 2 امروں کے درمیان دائر تھے. ایک امر یہ تھا کہ حسین عباس کی مدد ہو جائے اور دوسرا امر یہ تھا کہ اب زینب پر حملہ ہو جائے. تو میں بہن کی حفاظت کروں یا عباس کا لاشا جا کے اٹھاؤں؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. امام بڑھے اس طرف جہاں حضرت عباس گھوڑے سے گرے تھے. قریب جو آئے تو حضرت عباس کہہ رہے تھے کچھ دیر اور رک جاؤ میرا مولا آ جائے. یہاں مقتل کا جملہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عباس پیروں کی آہٹ سے محسوس کر رہے تھے کہ میرا سر کاٹنے والے آگے بڑھ رہے ہیں, کہا اتنی دیر رک جاؤ کہ میرا مولا آ جائے. قریب جا کر فرمایا عباس تمہارا مولا حسین آیا ہے. آگے بڑھ کر امام حسین نے حضرت عباس کے سر کو اپنے آغوش میں لیا. علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے اپنا سر ہٹا دیا, امام نے پھر آغوش میں لیا, حضرت نے پھر سر ہٹا دیا, پھر گود میں لیا, پھر سر ہٹا دیا. تو امام نے پوچھا عباس تم اپنا سر ہمارے زانوں سے کیوں ہٹاتے ہو؟ فرمایا مولا یہ شہزادوں کی جگہ, کہاں زانو ہے حسین, کہاں غلام کا سر, سکینہ کے بیٹھنے کی جگہ میرا سر کیسے آئے گا؟ فرمایا عباس ہماری آرزو ہے کہ تمہارا سر ہماری آغوش میں رہے. امام حسین نے پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. فرمایا مولا پہلی وصیت تو یہ ہے میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے. اسے نقل صاحب فرماتے ہیں شاید یہ وصیت اس لیے فرمائی تھی جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے, اور شاید یہ وصیت اس لیے فرمائی تھی کہ اگر میرے لاشے پر ننھے بچے خالی کوزے لے کر آ گئے اور ان بچوں نے آواز دی چچا پانی کہاں رہ گیا, تو میں ان بچوں کو کیا جواب دوں گا؟ ایک مرتبہ فرمایا عباس کوئی اور وصیت ہو تو کرو. فرمایا مولا میں جب دنیا میں آیا تھا تو پہلے آپ کے چہرے کا دیدار کیا, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو جاتے جاتے آخری دیدار آپ کے چہرے کا کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کیا چیز مانے ہیں, کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, ایک آنکھ میں خون ہے, میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا. مولا میرے بازو ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا. مولا نے اپنے ابا کے دامن سے حضرت عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا. حضرت عباس نے چہرے کی زیارت کی اور چہرے کی زیارت کر کے ایک مرتبہ ایڑیاں رگڑنا شروع کی. آواز آئی انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اجرکم علی اللہ. میرے مولا حسین نے عباس علمدار کے سینے پر اپنا سینہ رکھ دیا, لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور علم اٹھا کر چلے ہیں خیموں کی طرف. جناب سکینہ نے آواز دی, بچوں آؤ. میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی ضرور لائے گا, وہ دیکھو علم آ رہا ہے, میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. جیسے ہی خالی کوزے بچے ہاتھ میں لیے آگے بڑھے اور خالی علم آتا دیکھا تو آواز دے کر کہا, اے نا امی العباس, اے بابا بتائیے میرے چچا عباس کہاں ہے؟ فرمایا, سکینہ پانی بہت مہنگا پڑا, تمہارا چچا اب نہر پہ سو رہا ہے, جان لو اب عباس واپس آنے والا نہیں ہے. اللہ لعنت اللہ اللہ تعالی.